یہ کہانی ایک فرمانبردار اور دکھیاری بہو کی ہے۔ اس بہو کا انجام صبر کے بعد کیا ہوا، اس کو جاننے کے لیے کہانی کو پورا سنیے۔ شہر کے ایک پرآسائش بنگلے میں رہنے والی ثنا کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ ہوگا۔ قیمتی لباس، گاڑی اور بنگلہ تو سب کو نظر آتا تھا، لیکن اس بنگلے کی چار دیواری میں گھٹتا ہوا ثنا کا دم کسی کو سنائی نہیں دیتا تھا۔ ثنا کی شادی اسلم سے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اسلم ایک فرمانبردار بیٹا تھا، لیکن اس کی فرمانبرداری اکثر کمزوری کی حدوں کو چھو جاتی تھی۔ ثنا کی ساس بیگم اختر ایک روبدار خاتون تھیں، جنہیں لگتا تھا کہ بہو کو قابو میں رکھنا ہی سگڑ پن کی نشانی ہے۔ ثنا، یہ چائے ٹھنڈی کیوں ہے؟ کیا سارا دن اپنے کمرے میں تم آرام کرتی رہتی ہو؟ کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ وہ روبدار آوازوں سے ثنا کو دبا کر رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ جی امی، میں آ رہی ہوں۔ ڈرائنگ روم میں ان کی آوازیں اکثر گونجتی رہتی۔ ثنا جو کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہوتی تھی، وہ فوراً باہر آ جاتی۔ جی امی، آپ کیوں آواز دے رہی ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا میں چائے گرم پیتی ہوں؟ ثنا معصومیت سے جواب دیتی۔ شاید پنکھے کی وجہ سے ٹھنڈے ہو گئی ہے۔ بہانے مت بناؤ، جاؤ جا کر دوسری چائے بنا کر لاؤ، اور دیکھو آج رات میرے میکے سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، کھانا ذرا اچھا ہونا چاہیے۔ بیگم اختر نے حکم صادر کیا۔ ثنا خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ انہیں بہانے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی۔ اسلم شام کو دفتر سے تھکا ہارا آتا تو بیگم اختر پہلے ہی شکایتوں کا دفتر کھول لیتی۔ اسلم نے کبھی ثنا کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی بات اس کو بتا سکے، بلکہ ہمیشہ یہی کہتا، ثنا، وہ میری ماں ہے، ان کی باتوں کا برا مت مانا کرو۔ وقت گزرتا گیا اور ثنا بیچاری بن کر رہ گئی۔ اس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں تھی، کوئی آواز ہی نہیں تھی۔ وہ صبح سے رات تک ایک مشین کی طرح کام کرتی، ساس کی جھڑکیاں سنتی اور نندوں کے طنز برداشت کرتی۔ ایک دن بیگم اختر کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ اب وہی بیگم اختر تھی جو ہر وقت ثنا کو برا بھلا کہتی تھی، اور وہی ثنا تھی جو دن رات ان کی خدمت میں جٹ گئی۔ ثنا نے نہ صرف ان کی دوائیوں کا خیال رکھا، بلکہ ان کے کپڑے بدلنے سے لے کر انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے تک ہر کام کو خلوص دل سے نبھایا۔ اسی دوران بیگم اختر کی اپنی بیٹیاں، جو فون پر تو بہت ہمدردی جتاتی تھیں، کام کے ڈر سے 1-2 دن گزار کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتی تھی۔ صرف بیچاری بہو تھی جو سائے کی طرح ان کے ساتھ دے رہی تھی۔ ایک رات جب بیگم اختر کو درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ثنا ان کے پاؤں دباتے دباتے وہیں جائے نماز پر گر کر سو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا سکون تھا۔ بیگم اختر اس کی آنکھوں سے پشیمانی آنسو بہہ نکلے۔ انہیں احساس ہوا کہ جسے وہ بیچاری سمجھ کر دباتی رہی تھی، وہی ان کا اصل سہارا نکلی۔ جسے وہ حقیر سمجھتی تھی، وہی سب سے زیادہ ظرف والی نکلی۔ اگلی صبح جب ثنا جاگی تو بیگم اختر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو ثنا، میں نے تمہیں بہو نہیں، ہمیشہ ایک نوکرانی سمجھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ بیٹیوں سے زیادہ بڑھ کر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسی دن سے ثنا اس گھر کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ ثنا اب بیچاری نہیں تھی، بلکہ اس گھر کی حقیقی مالکہ تھی، کیونکہ اس نے اپنے صبر اور اخلاق سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ نتیجہ: صبر اور حسن اخلاق وہ اختیار ہیں جو سخت سے سخت دل کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ رشتے طاقت سے نہیں، بلکہ محبت اور احساس سے چلتے ہیں۔